اللہ الرحمن الرحیم۔ دعاؤں کی قبولیت کے سنہرے واقعات، سبق نمبر 21، غزوہ خندق میں دعائے نبوی۔ غزوہ خندق کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں دعا فرمائی تھی: اللہم منزل الکتاب سریع الحساب اہزم الاحزاب اہزمہم وزلزلہم۔ اے اللہ، اے کتاب کے نازل کرنے والے، اے جلد حساب لینے والے، ان لشکروں کو ہرا دے اور انہیں ہلا کر رکھ دے۔ آپ کی دعائے مبارک کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے زوردار آندھی بھیج دی، طوفانی ہوا نے مشرکین کے خیمے اکھاڑ پھینکے، برتن اڑا دیے، مال مویشی بھگا دیے، چولہے جلنے ناممکن ہو گئے، سکون و اطمینان ختم ہو گیا، آخر وہ بری طرح ناکام ہو کر واپس چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت قرآنی میں اسی غیر معمولی واقعے کا ذکر کیا ہے۔ اے ایمان والو، اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو۔ جب تمہیں کافروں کے لشکروں نے آ لیا تھا، پھر ہم نے ان پر آندھی اور فرشتوں کے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا، اور تم جو عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس بیش بہا نعمت الہی کو اکثر یاد کیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے: لا الہ الا اللہ وحدہ صدق وعدہ ونصر عبدہ واعز جندہ وغلب الاحزاب وحدہ فلا شیء بعدہ۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، اپنے لشکر کو غالب کیا، ان لشکروں کو تنہا بھگا دیا، سو اس کے بعد کچھ نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے بینائی لوٹا دی۔ امام محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی بینائی بچپن میں جاتی رہی۔ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے بڑی دعائیں اور التجائیں کی: اے اللہ، میرے بیٹے کی بینائی واپس لوٹا دے۔ ایک رات ان کی والدہ نے خواب میں دیکھا کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے: اے اللہ کی نیک بندی، اللہ تعالیٰ نے تمہاری التجائیں قبول کرتے ہوئے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی ہے۔ جب صبح ہوئی تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ نے دیکھا کہ ان کے بیٹے کی بینائی ٹھیک ہو چکی تھی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے حدیث کی حفاظت اور ڈیفنس کے لیے خاص کیا تھا۔ انہوں نے حدیث کی ایک ایسی کتاب مرتب کی جس کے بارے میں امت کا اجماع ہے کہ وہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن مجید کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب ہے۔ امام بخاری کا حافظہ غیر معمولی تھا۔ بچپن سے ہی آپ علم حدیث سیکھنے میں مشغول ہو گئے۔ ابھی آپ کی عمر 10 سال نہیں ہوئی تھی کہ آپ بڑے بڑے اساتذہ کے علمی حلقوں میں بیٹھتے اور وہ ان کے علم و فضل کا اعتراف کرتے۔ اہل علم سے جب کسی مسئلے میں ان کا اختلاف ہوتا تو تحقیق کرنے پر امام بخاری کی بات ہی درست نکلتی تھی۔